بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول 47 TDA بکر میں۔ تو آج ایک بڑا ہی خوبصورت سا ایک مقصد لے کے آئے ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب چودھری یاسین صاحب موجود ہیں، سر شاہد صاحب موجود ہیں، اور بھائی فوجی خالد صاحب موجود ہیں، اور سب سے ہمارے سینئر سر ڈاکٹر سلیم چوہان صاحب، جو کہ اس وقت ڈی او ایجوکیشن لگ چکے ہیں۔ ان کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب موجود ہیں، اور عمر حیات صاحب ٹیچر موجود ہیں۔ تو ہم کتنا یہ جو ایک خوبصورت سا ایک مقصد لے کے ہیں، وہ کیا مقصد ہے وہ آپ بات کریں گے، ڈاکٹر سلیم چوہان صاحب آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، یہ چودھری یاسین صاحب، مشتاق انصاری صاحب کا، آپ کا، اور یہ جو ہے چودھری خالد صاحب کا، چودھری اعجاز صاحب کا، عمر حیات صاحب، اور ہمارے PET صاحب جو ہے امان اللہ صاحب۔ میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس تحریک پر، اور خاص طور پہ چودھری شاہد صاحب جو ہے، ان کی تحریک پر، ان کے موٹیویٹ کرنے پر آپ لوگوں نے، آپ کی تنظیم نے گورنمنٹ ہائی اسکول 47 TDA میں ہمارے 55 بچوں کو اس سردی کے آنے والی سردی کے موسم میں ان کو سپورٹ کیا اور ان کو جرسیاں فراہم کی۔ اللہ پاک آپ کے اس گفٹ کو، آپ کے اس عطیے کو قبول فرمائے، اور آپ کے اس جذبے میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ میں بطور پرنسپل، بطور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں، اور آپ سے آئندہ بھی، مستقبل میں بھی اس طرح کے نیک کاموں کی توقع رکھتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ ایک جو صاحب استطاعت ہیں، اور اسی طرح اسکولوں کے اندر بچے جو ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کے اس چینل کے اس وساطت سے ان تمام دوستوں کو میرا یہ پیغام ہے، اور خاص طور پر گورنمنٹ ہائی اسکول 47 TDA کے وہ تمام الومنی، وہ تمام یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جانے والے طلباء جو سیکٹری لیول پہ آفیسرز بیٹھے ہیں، جو ایڈیشنل سیکٹریز بیٹھے ہیں، جو ججز بنے بیٹھے ہیں، اور جو اس وقت پاک آرمی میں بطور آفیسر جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میری آن ایئر یہ بات جا رہی ہے، ان تک بھی میری یہ جو ہے ریکویسٹ بھی ہے، اور ان کو یہ بھی ہے کہ اپنے اس ادارے کے لیے جو ہے وہ سوچیں، آگے بڑھیں، اور کیونکہ ان کو اس ادارے نے بہت کچھ دیا تھا۔ آج وہ جو کچھ ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول 47 TDA کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح پچھلے دنوں جو ہے، جو یہاں کے میاں طیب ہو گیا، اور سلیم جٹ ہے، اور بھی بہت سارے دوستوں نے گورنمنٹ یہ جو ہائی اسکول 47 TDA ہے، اس کے لیے اپنے جو ہے مطلب بھرپور کوششیں کی، اور انہوں نے 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فنڈ جمع کر کے یہاں بچوں کے لیے تمام کھیلوں کا جو ہے نا انتظام کیا، اور ایسی کھیلیں جو کبھی یہاں جو ہے نا جن کا نام و نشان نہیں تھا، فار ایگزامپل ٹیبل ٹینس، اس طرح کی تو کھیلیں جو ہیں، یہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں، یہ بچوں کے لیے، بچوں کی تعلیم میں بہت زیادہ مفید و معاون ہوتی ہیں۔ یہ تمام لوگ جن کو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ بھی یہاں سے انہی سرگرمیوں میں حصہ لے کر آگے بڑھے ہیں، اور ان کا جو ہے کامیابی ان کے مقدر بنی ہے ان کا۔ تو سر یہ ہم نے کچھ عطیات دیے ہیں، جرسیاں، اس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ویڈیو جو بناتے ہیں لوگوں میں شو کر رہے ہیں، اس کے 2 پہلو آپ ہمیں بتا رہے تھے، وہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی، اس سلسلے میں میں نے ابھی اپنی گفتگو میں بھی یہ بطور پرنسپل اپنی گفتگو میں بھی یہ کہا ہے کہ NGOs جو ہیں، یا جو ویلفیئر گروپس ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کی جو جینرک ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کا جو سول مقصد ہوتا ہے، وہ نیک ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے، اور آج کل ویسے دکھاوے کے طور پہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا میں اس لحاظ سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچوں کی تصاویر، بچوں کی ویڈیو، ان کو تقسیم کرتے ہوئے ویڈیو نہ بنائی جائے، اور ہم اس کے لیے جو ہے انہوں نے مجھے مطلب ہے اظہار کیا، اور میں نے جو ہے ان بچوں کی تصاویر اور ان کی ویڈیو نہیں بنائی، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال۔ بہت شکریہ سر۔ فوجی صاحب، آپ اس حوالے میں کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے پرنسپل صاحب چوہان صاحب کا بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور شاہد صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے اسکول میں، تو اللہ کا شکر ہے، یہ ثواب خدا نے ہمارے ہاتھ سے لکھا تھا، تو ہم نے کوشش کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے آج ہم نے جو بھی کیا ہے تو اپنے ہمت سے کیا ہے۔ باقی ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے جس کے پاس ہے وہ کوشش کرے، غریب کو اٹھائے، غریب کو دے،
اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. اور اسی طرح کافی صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہوئے بھی کچھ یہ خدمت خلق نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات دیکھنے چاہیے. اور سکول کے اندر جو بچے ہوتے ہیں کچھ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اور کچھ غریب ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ بچے اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر جا کر اپنے والدین سے یہ بات ڈسکس کریں اور وہ والدین جو صاحب استطاعت ہیں وہ حقدار بچوں کو اسی طرح سکولوں کے اندر بھی کام ہے اور باہر بھی کام ہے. جزاک اللہ. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.